بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر میں صرف اعمال جائیں گے، اس کے بارے میں ہم حدیث بیان کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کے 3 بھائی تھے، ایک بڑا بھائی، ایک درمیانی اور ایک اس سے چھوٹا۔ جب اس شخص کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے بڑے بھائی کو بلایا اور کہا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور میری موت کا وقت آ گیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیے، میری قبر میں بھی آپ تشریف لائے اور مجھ سے کبھی جدا نہ ہو۔ وہ بڑا بھائی کہہ دے گا کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، البتہ اتنا کر سکتا ہوں کہ جب تک تیری جان میں جان ہے تیرے پاس بیٹھا رہوں گا، لیکن جو ہی تیری جان نکل جائے گی پھر میرا اور تیرا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ مرنے والا مایوس ہو کر اپنے دوسرے بھائی کو بلائے گا اور کہے گا کہ بھائی دیکھو، اب بھی میرے بھائی ہے، اب کا ہمارا دوستانہ رہا، ہم میں پیار محبت رہی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرتے رہے۔ اب میری موت کا وقت آ گیا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ میری قبر میں بھی آ جائے تاکہ وہاں بھی ساتھ ساتھ رہے جیسے یہاں ساتھ ساتھ رہے۔ وہ کہے گا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میں تیرے ساتھ آ جاؤں، ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ جب تک تیری جان میں جان ہے تیرے پاس رہوں گا، جان نکل جائے تو تجھے نہلاؤں گا، دلاؤں گا اور پھر اس کے بعد تجھ کو اٹھا کر لے جاؤں گا، قبر میں تجھ کو پہنچا کر اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ وہ مایوس ہو کر تیسرے چھوٹے بھائی کو بلا کر کہے گا کہ میں نے تجھے مارا ہے، پیٹا ہے، تجھ پر چھوٹا ہونے کی وجہ سے ظلم بھی کیا ہے، لیکن اب میرا بڑا خراب وقت آ گیا ہے، میں مرنے جا رہا ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ ساتھ رہے اور تو میری قبر میں بھی میرے ساتھ آ جائے۔ تو یہ تیسرا بھائی کہے گا کہ ہاں، جب تک کہ روح تیری موجود ہے، دم میں دم موجود ہے، تب تک بھی میں تیرے ساتھ ہوں، اور جب تو مر جائے گا تو نہلانے دلانے میں سب میں شریک رہوں گا، اور جب قبر میں تجھے دفن کیا جائے گا تو وہاں بھی تیرے ساتھ ساتھ آ جاؤں گا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تم کو سمجھ میں آیا کہ یہ 3 بھائی کون تھے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی کا پہلا بھائی اس سے مال و دولت مراد ہے۔ جب آدمی اس سے کہے گا کہ میرے ساتھ قبر میں چل، تو مال و دولت یہ کہے گی کہ نہیں نہیں، میں تو تیرے ساتھ نہیں آ سکتی، ہاں جب تک تیری جان میں جان ہے میں تیری ہوں، اور جب جان نکل گئی تو تیرا ہمارا رشتہ نہیں۔ روح نکلتی ہی مال تو کسی اور کا ہو جاتا ہے، دوسرے لوگ ہڑپ کرنے کو تیار بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ ایسے واقعات بھی آج کل پیش آ رہے ہیں کہ ادھر روح قبض ہوئی اور ادھر مال کے بارے میں جھگڑا شروع ہو گیا کہ مجھے ملے تجھے ملے، تو یہ بڑا بھائی مال ہے۔ اور فرمایا کہ دوسرے بھائی سے مراد دراصل رشتہ دار ہے، دوست احباب ہے، یہ آدمی کے ساتھ اس وقت تک رہتے ہیں جب تک کہ قبر میں اس کو دفن کیا جاتا ہے، لیکن قبر میں دفن ہوتے ہی سب کے سب واپس آ جاتے ہیں۔ اور تیسرا چھوٹا بھائی کون ہے؟ فرمایا کہ تیسرے بھائی سے مراد اس کے اچھے یا برے اعمال ہیں۔ ایک حدیث میں اسی مضمون کو اس طرح مختصر کر کے بیان فرمایا ہے کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہے، 2 واپس لوٹ جاتی ہے اور ایک اسی کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے، اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کا عمل۔ 3 جاتے ہیں، اہل و عیال اور مال واپس چلے آتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ الغرض قبر میں صرف اعمال ہی ہمارے ساتھ جائیں گے اور کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی، اس لیے قبر کے حالات ہمیشہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ بھائیو، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، ہمیں دنیا داری صرف ضرورت کے مطابق کرنی چاہیے اور مقصد آخرت رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا اصل مقصد آخرت ہے۔ یہ دنیا تو فانی ہے، کسی نہ کسی وقت ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے، چاہے 100 سال جیے یا 1000 سال، آخرکار مرنا ہی تو ہے۔ تو کیوں نہ ہم آخرت کی تیاری کریں اور دنیا کو صرف ضرورت کے لیے کیا جائے اور دنیا میں صرف ایک مسافر کی طرح رہ لیا جائے۔ انشاءاللہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرو۔ اللہ حافظ۔